السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار نے جو رمضان کا سنہرا موقع مجھے اور آپ کو عطا کیا، صحیح معنی میں اس مہینے کی قدر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں پروردگار ہم سب کو شامل فرمائے۔ رمضان کی سعادتوں اور اس کی برکتوں سے مکمل مالا مال ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، سورۃ البقرہ کی روشنی میں آج کے اس درس میں 5 باتیں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں رکھنے کی باذن اللہ ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات اور احکام بیان کیے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ نبی داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کے والد محترم، جو بزرگ پیغمبر تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور کو نازل کیا، جو بڑی پیاری آواز میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی حضرات کی ایک بڑی تعداد مقام ایلا میں آباد تھی، اور اس مقام پر موجود یہودی حضرات تورات پر عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، اور جب تورات پر انہیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا تو تورات میں جو بہت ساری تعلیمات تھیں یہودیوں کے نام، ان میں سے ایک تعلیم یہ تھی کہ ہفتے میں ایک دن بروز ہفتہ عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور بقیہ دنوں میں تجارت کریں، کاروبار کریں، دنیاوی مصروفیات اور مشغولیات میں رہیں، لیکن ہفتے میں ایک دن بروز ہفتہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیں، اور اس میں تجارت نہ کرنا، اس میں کاروبار نہ کرنا، اور دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہونا۔ یہ اہل تورات کے نام اللہ کا یہ حکم تھا، اور اس پر اہل تورات کو سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کرنا تھا۔ لیکن مقام ایلا میں موجود یہودیوں نے اللہ کے اس فرمان کی نافرمانی کی اور کچھ حیلے اور بہانے اختیار کیے، اور آخر کار ہوا کیا؟ ہفتے کے دن نکل جاتے، اللہ نے عبادت کے لیے رکھا تھا وہ ہفتے کے دن، اور یہ مچھلی پکڑنے کے لیے چلے جاتے اور اپنی تجارت میں مشغول ہوتے۔ اللہ کو یہ عادت پسند نہ آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کی، تو اللہ نے ان لوگوں کے انجام کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس آیت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے کہا جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے سلسلے میں حکم الہی کی مخالفت کی اور حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، تو وہ اس مقام میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے مخالفت کی، وہ لوگ بندر بن گئے۔ فالعیاذ باللہ، حکم الہی کی مخالفت کا انجام دیکھیے دوستو، بندر بن گئے۔ اور مفسرین نے کہا اکرمکم اللہ،
کہ جب وہ لوگ بندر بن گئے تو 3 دن اسی بندر کی شکل میں تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرتناک موت دے دی اور وہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اہل تقویٰ کے لیے اس میں نصیحت ہے اور بعد آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے اس انجام کو عبرتناک بنا دیا۔ دوستو ایسے واقعات جب سنتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک بدلاؤ اور بیداری آنی چاہیے۔ کتنے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم معلوم رہتا ہے، نبی کی سنت معلوم رہتی ہے، پھر بھی ہم مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر صحیح معنی میں اللہ کی تعلیمات کو بجا لانے کا سچا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات اور دوسرا اہم واقعہ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں، بہت مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے، اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ پیش آیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب بنی اسرائیل جب بھی کوئی مصیبت آتی نا، ان کی عادت یہ تھی فوراً پیغمبر کے پاس آتے اور پیغمبر کو پریشان کرتے۔ نعمتوں کا مقابلہ بنی اسرائیل نے ناشکری سے کیا، ان کے ہر مطالبے کو نبی موسیٰ نے مکمل کرنے کی کوشش کی اور اللہ سے مناجات کی اور ان کے مطالبات کو مکمل کیے، لیکن یہ بڑی ناقدری قوم تھی، انہوں نے نبی موسیٰ کی قدر نہ کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا، غزوہ حنین کے موقع پر جب اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، مال کو تقسیم کرنے میں آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور انصاف سے آپ مال تقسیم کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اگر میں مال انصاف سے تقسیم نہ کروں تو کون انصاف سے تقسیم کرے گا؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں لیکن حضرت موسیٰ نے صبر کیا، لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، حضرت موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی۔ بنی اسرائیل نے قدم قدم پر اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ قتل کا واقعہ پیش آیا اور آ کر مطالبہ کیا پیغمبر سے کہ آپ قاتل کا پتہ بتائیے، اپنے رب سے کہیے وہ ہمیں قاتل بتائیں، کس نے قتل کیا ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو اللہ سے آپ نے دعا کی، اے اللہ بتا دیجئے قاتل کون ہے۔ اللہ نے کہا، یہ مکمل ایک رکوع میں اس پورے واقعے کو اللہ بیان کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اس پوری جو ہے اس کے بعد والی آیات کریمہ میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ نے بس اتنا کہا، اے موسیٰ آپ بنی اسرائیل اپنی قوم سے کہیے ایک گائے کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیں اور جو انسان مرا ہوا ہے نا اس انسان کے جسم پر اس گوشت کے ٹکڑے کو رکھ دیں، وہ بندہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کس نے قتل کیا اور پھر مر جائے گا۔ بس عمل کرنا تھا نا، لیکن اصل عمل کرنا نہیں چاہتے تھے بنی اسرائیل، اسی لیے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال گائے کی عمر کے بارے میں پوچھا، دوسرا سوال گائے کے رنگ کے بارے میں پوچھا، اور تیسرا سوال گائے کی صفات اور اوصاف کے بارے میں پوچھا۔ کسی بھی گائے کو پکڑ لیتے، ذبح کر لیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا اور قاتل کا پتہ معلوم ہو جاتا۔ تین سوالات کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے اس مطالبے کو پورا کیا۔ وہ بھی کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تیسری مرتبہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر جو ہے یہ معاملہ انجام نہ پاتا۔ پہلے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بتائیے عمر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ نے کہا وہ زیادہ بوڑھی بھی نہیں رہنا، زیادہ جوان بھی نہیں رہنا، درمیانی عمر کی ہونا۔ دوسرا سوال کیا، رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا زرد رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، بالکل سنہرا رنگ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا سوال کیا، اس کے بارے میں بتائیے اس گائے میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ گائے آخر کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا وہ گائے ایسی ہو
جو کام کاج نہ کرتی ہو، جو کھیت نہ جوتتی ہو، جو ہل نہ چلاتی ہو، ایسی گائے کو تلاش کرو۔ اب تلاش کرتے گئے آخر کار مفسرین نے لکھا ہے ایک یتیم کے پاس وہ سنہری گائیں انہیں مل گئی، جن اوصاف کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا، ان اوصاف کے مطابق گائیں کو پا لیا، اور پھر اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول پہ ڈالا، مقتول زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا پتہ دیا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ واقعہ تو ہوا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے نا دوستو، سمجھ گئے آپ، عمل کرنا شروع کیجئے۔ ہم میں سے بعض بندوں کی عجیب حالت ہوتی ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے دینی معاملات میں کبھی کسی سے سوال کرتے ہی نہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے عالم اور علامہ سمجھنے لگتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے، میری عقل بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ نہیں دوستو، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی عقل کی کسوٹی پر کبھی زندگی کے اس سفر کو آگے نہ بڑھانا۔ عقل خطا کر جائے گی، عقل غلطی کر جاتی، یاد رکھو۔ علماء ہیں، اہل علم ہیں، اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کوئی بھی شرعی پرابلم آپ کے سامنے آئے، جانتے نہیں نا، علماء سے پوچھ لو، جاننے والوں سے پوچھ لو، آپ کو اس کا سلوشن مل جائے گا۔ اور علماء سے پوچھ کر اپنے قدم کو آگے بڑھائیے۔ جہاں کہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے اور آپ کو شک ہے، آپ کو اشکال ہے، آپ اللہ کی خاطر ایسے بندوں سے مت پوچھئے جو شرعی علم نہیں رکھتے ہیں، جنہوں نے صرف سیلف اسٹڈی کیا ہے، جن کے پاس ذاتی مطالعہ ہے، جنہوں نے علماء سے کسب فیض نہیں پایا، جنہوں نے علماء کی صحبت حاصل نہ کی۔ ایسے لوگوں سے شرعی مسائل پوچھنے سے پرہیز کیجیے، علماء سے پوچھئے، علماء ربانیین سے پوچھئے، علماء حق سے پوچھئے، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ ایک طرف غلطی یہ ہوتی، چلیے دوسری طرف بعض اللہ کے بندے بہت زیادہ سوالات کرتے، اچھی طرح معلوم آپ کو مسئلہ واضح ہے، نہیں اور ایک مولوی صاحب کے پاس پوچھیں گے، ہم ان کے پاس پوچھتے، پھر ایک اور کے پاس۔ بعض لوگ فطری طور پر ایک عجیب الجھن میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے ان نوجوانوں کو، ان مسلمانوں کو جو علماء کے علم کو تولنا چاہتے ہیں، جو صرف علماء کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، کہ دو تین علماء سے پوچھ لیا، پھر جا کے آپ نے سوسائٹی میں مسائل کا بتنگڑ بنا دیا آپ نے، اور کہا کہ میں نے فلاں عالم سے پوچھا، انہوں نے حلال کا، فلاں عالم سے پوچھا، انہوں نے حرام کا، فلاں عالم سے پوچھا، انہوں نے مکروہ کا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر جب ایسے مسائل ہونا تو علماء کو رکھ کر کبھی دین کا اور شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دوستو، مسائل کو پوچھنے میں سنجیدہ رہیے۔ جب بھی کوئی بات پوچھتے ہیں نا، علماء کی ذمہ داری کہ صحیح انداز، صحیح ڈھنگ سے کتاب و سنت کی روشنی میں سامنے والے کی رہنمائی کریں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور پوچھنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کوئی بات واضح کر دی جائے، آپ اللہ کی خاطر عمل کرنا شروع کیجیے، جذبہ عمل اپنے اندر پیدا کیجیے۔ صرف سوالات کرتے رہیں آپ، اور عمل کے میدان میں آپ پیچھے رہیں نا، واللہ یہ سوال کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، میں 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں، ان میں سے ایک چیز آپ نے ذکر کیا، کثرت السوال، زیادہ سوال کرنے کو اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا۔ صحابہ سوال کیا کرتے تھے، جن مسائل میں انہیں اشکالات ہوتے، ان مسائل میں ضرور اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ تو بالکل پوچھے بغیر رہنا یہ بھی غلط ہے، اور بار بار حد سے زیادہ سمجھنے کے باوجود، مسائل سلجھنے کے باوجود اور الجھانے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے۔ دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں، بارک اللہ فیکم۔ اب تیسری بات غور سے سنیے، ہمیں اپنے دل کا بار بار جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا، ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، واللہ، یہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ آپ جانتے پتھر کتنا سخت ہوتا ہے نا؟ اللہ نے کہا اللہ کے بعض بندے ہیں جن کے دل پتھر کی مانند یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ارے پتھر کو تو دیکھو، پتھر کو دیکھو۔ اللہ نے 3 باتیں ذکر کی۔ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں،
جن سے چشمے اور ندیاں بہتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان پتھروں سے پانی نکالتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف میں گرتے ہیں، لرزتے ہیں دوستو۔ کبھی کبھار کوئی پتھر گرتا ہے نا، اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کسی پتھر کو اوپر سے نیچے گرتا ہوا دیکھو، اللہ کے تقوی میں، اللہ کے ڈر میں وہ پتھر نیچے گر رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا نا، اگر اس قرآن میں موجود جو تعلیمات ہیں وہ اتنی بھاری ہیں اور قرآن کا مقام اتنا عظیم ہے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ پہاڑ جو جمادات میں سے ہیں، جو بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، قرآن کا ایسا مقام اگر یہ پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا دوستو۔ تو بہرحال اپنے دلوں کا جائزہ لیں، دل پتھر نما ہو جاتے ہیں دوستو، اسی لیے کوئی بات دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اور دل کا ایسا برا حال ہوتا ہے نا، رمضان کو پایا اللہ کے کتنے بندے دیکھیے وہی حالت، کوئی بہتری نہیں اور کوئی بدلاؤ نہیں، عبادات کے میدان میں کوئی بہتری اور کوئی بدلاؤ نہیں۔ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ دراصل خرابی اور قلل ہے نا ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے۔ مجلسوں میں جب حاضر ہوتے ہیں نا، دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں دوستو، اپنے دلوں کو نرم کیجئے، اللہ کی قسم اللہ کی ہر بات دل پہ اثر انداز ہوگی انشاءاللہ۔ چلے چوتھی بات، احکام جو اللہ کے ہوتے ہیں اس کے دو ٹائپس ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ کے بعض احکام ایسے ہیں جو ہماری خواہش کے مطابق ہم دل سے اسے قبول کرتے، اور اللہ کے بعض احکام ایسے جو ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی۔ اللہ کے احکام وہ جو ہماری خواہش کے مطابق کیسے؟ اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، کوئی کھانے پینے سے پرہیز کرتے کیا؟ اللہ ہے کہ اللہ تمام کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ تمام کی زندگی میں برکت دے، کھاتے پیتے وہ ہماری خواہش کے مطابق۔ اللہ نے کہا تجارت کرو، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اللہ تمام کی تجارت میں، کاروبار میں برکت دے، تمام کے کاروبار اور تجارت کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، آسان فرمائے، ہے کہ نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ حکم ہماری خواہش کے مطابق، اور جو حکم ہماری خواہش کے مطابق نہ ہونا، جس میں قربانی دینی پڑے، خواہشات کو چھوڑنا پڑے، وقت کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، وہاں پر انسان اپنے دامن کو چھڑاتا ہے، بعض پہ عمل کرتا، بعض کو چھوڑ دیتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ اہل کتاب کی پہچان ہے، اللہ معاف کرے، یہ اہل کتاب کی پہچان ہے۔ اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے کہا اہل کتاب سے، ارے تورات کی بعض آیتوں پہ عمل کرتے ہو اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو، خواہش کے مطابق جو بات آئی عمل کر لیا، خواہش کی قربانی دینی پڑے تو وہاں پر تعویل کرنے لگے اور وہاں پر جو ہے دامن چھڑانے لگے۔ کہا کہ نہیں دوستو، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں حکم الہی کے آگے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو جھکا دیتے ہیں دوستو۔ اور آخر بات یہ ہے، اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کی دعائیں نقل کی ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے نبی ابراہیم کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا بھی جو میں نے ابتدا میں نے جو پڑھی نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی میرے بارے میں، اس خوشخبری کا میں مصداق ہوں، نبی ابراہیم کی دعا کا میں نتیجہ ہوں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس سرزمین مکہ میں انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر کو تو بھیج۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا پتا چلا دوستو، جہاں ہم رہتے ہیں نا، ہم ایسی فکر کریں، سیلفش نہ رہیں، ارے میں تو بالکل صحیح ہوں، ہر معاملہ میرا صحیح چل رہا ہے، مجھے آنے والے لوگوں کی کیا فکر، مجھے آس پاس بسنے والوں کی کیا فکر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی ابراہیم دیکھیں سبحان اللہ، جانے سے پہلے آنے والی امت کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، فکر مند پیغمبر ہیں آپ
کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ اس سرزمین مکہ کی تو حفاظت فرما، اور اس کی حفاظت پیغمبری سے ممکن ہے۔ تو آپ دعا کر رہے ہیں، جاتے جاتے آنے والی نسل کے بارے میں آپ فکر کر رہے ہیں۔ یہی حال میرا بھی اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ خود غرض نہ رہیں، سیلفش نہ رہیں، بلکہ آنے والی قوم کے بارے میں فکر کیجیے۔ کچھ ایسے حالات بنا کے جائیے آنے والے لوگ راحت سے زندگی بسر کریں۔ بس اللہ کے بندے نا ایسی زندگی بسر کرتے سبوں کے لیے مصیبت بن جاتے، نہیں دوستو، سبوں کے لیے رحمت بنیے، سبوں کے لیے رحمت بنائیے۔ ایسا کچھ کر کے جائیے، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ تو لہٰذا دوستو، ہمیں جانے سے پہلے اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں، اوروں کے بارے میں، اپنی بستی کے بارے میں بھی خیال کر کے جانا ہے، اپنے محلے کے بارے میں خیال کر کے جانا ہے۔ اور جب یہاں سے چلے جائیں گے نا محلے والے، ایک زمانہ گزر جائے گا، پھر بھی کہیں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کے وہ بندے ہیں نا، وہ سب کے لیے رحمت تھے، وہ سب کے لیے رحمت تھے، رحمہ اللہ، اللہ کی ان پہ رحمت ہو۔ تو لہٰذا دوستو، سب کے لیے رحمت بننے کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے حالات خاص کر شہر بنگلور کے کچھ بگڑے ہوئے ہیں، خاص کر پانی کا معاملہ ہے۔ ہم تمام سے اپیل کرتے ہیں، خواتین سے، مرد حضرات سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، خاص کر تہجد کے موقع پر جو افضل وقت ہے، جو آخری پہر ہے، اس موقع پہ آپ سحری سے پہلے آپ اللہ سے مانگے دوستو، اے اللہ جو پانی کا مسئلہ جو آئے دن بگڑتا جا رہا ہے، اے اللہ پانی کی تنگی کو تو دور فرما، اے اللہ تو زمین کی تہ میں پانی کو لے جانے والی ذات تو ہے اور اسے اوپر لے آنے والی ذات بھی تو ہے۔ اے اللہ کتنے ایسے بور ہیں، کتنے ایسے کنویں ہیں جہاں پانی بالکل تہ میں پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو پانی کے معاملے کو لے کر پریشان نظر آتے ہیں، اور اے اللہ تو نے زندگی کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے، یہ تیرا جو ہے بیان ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، لہٰذا اے اللہ پانی کی قلت کو دور فرما، باران رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما، بارش نازل فرما۔ سچے دل سے اللہ سے مانگیے دوستو، کیا پتا ہم میں سے کس کی دعا میں تاثیر ہو اور ہمارے اپنے بھائیوں کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ نہ سمجھے میری بلڈنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بھائی کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی ہے، یہ سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کیجئے اور ضرور عہد کر کے جائیے، انشاءاللہ ہم سحری کے موقع پر اور جب بھی موقع ملے گا روزے کی حالت میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں، صرف افطاری کے وقت نہیں بلکہ صبح سے لے کر شام تک جب بندہ روزے سے رہتا ہے، روزے کی حالت میں بندے کی دعا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو خاص کر ہم اپیل کرتے ہیں، اس معاملے کو لے کر دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصاً شہر بنگلور میں جو پانی کی قلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے، باران رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں امت مسلمہ یا عام مسلمان یا انسانیت پریشان حال ہے، سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اے اللہ تو تمام کو اپنے حفظ و امان میں لے، اے اللہ نعمتوں والی، امن والی، سکون والی زندگی اے اللہ سب کو عطا فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، امن والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔